الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 119 وہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور سرکار کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے میرے حبیب آپ ایمان لانے والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو یہ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے گھنے باغات ہیں اور ان کے لیے اللہ نے بہت ساری جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت کا حصول اور جنت میں داخل ہونا، جنت کا دخول، یہ دو چیزیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں اور یہی حقیقتاً اصل میں کامیابی ہیں۔ اور جو انسان جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ سرکار نے خوشخبری عطا فرمائی ہے جنت کی۔ اب یہ جنت کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہی نہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آ سکتا ہے۔ اگر فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے ان کے لیے کیا چیز پوشیدہ کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جس سے انسان کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور انسان کو قلبی سکون مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا نہ وہ جنت میں تھوکیں گے، نہ ناک سے کوئی ریزش آئے گی اور نہ فضلہ خارج ہوگا۔ ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے اور کنگے ان کے سونے کے ہوں گے اور چاندی کے ہوں گے، اور اس میں عود کی خوشبو ہوگی، ان کا پسینہ مشک کی خوشبو کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ہر جنتی کو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں 2 بیویاں ملیں گی، اور فرمایا ان کا حسن کیسا ہوگا، ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آئے گا۔ اور فرمایا یہ ان کے حسن کی جھلک ہے، ان کے دلوں میں اختلاف اور بغض نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں تو وہ آپس میں حسد کرتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی سوتن ہوتی ہیں اور جھگڑا کرتی ہیں، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کے دل ایک طرح ہوں گے۔ اور فرمایا ان کا سبب یہ ہے کہ وہ ہر وقت صبح و شام اپنے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوں گے اور اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں چابک جتنی جگہ بھی دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔
اگر کسی انسان کو تھوڑی سی جگہ بھی جنت میں مل جائے تو اس کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے ملنے سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا یہ جنت کے ایک درخت کی گھنی چھاؤں ہے، تو بتائیے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے درخت لگائے ہوں گے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک بار تم اپنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یوں کہو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ درخت تمہارے لیے لگا دیتا ہے۔ اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجات ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے۔ اور فرمایا اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور ان درجوں کے وسط میں ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ اور کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب تم اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں اکثر کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جنتی کو ایک پیالہ دیا جائے گا، وہ اس میں سے کھائے گا، پھر اس کو دوسرا اسی طرح کا پیالہ دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ تو پہلے کی طرح ہے، یہ تو ابھی میں نے کھایا ہے اسی پیالے کے اندر۔ تو فرشتے کہیں گے تم کھاؤ، ان کا رنگ ایک جیسا ہے لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ اور امام ابن جریر نے موقوفاً روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص پھل توڑے گا اور ابھی وہ پھل اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ اس درخت پر اس کے بدلے دوسرا پھل لگ جائے گا، تو وہ کہے گا یہ تو اسی طرح ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں تاکہ جنتی ان کی طرف راغب ہوں، اور اہل جنت جب ان کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو میں نے دنیا کے اندر کھائے تھے، لیکن جب وہ اس کو توڑ کر کے اپنے منہ میں رکھیں گے تو ان کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ ایسا ذائقہ دنیا میں کبھی انہوں نے چکھا ہی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اس کے اندر چاشنی ہوگی، ایسی ان کے اندر مٹھاس ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، فرمایا اللہ کے بندو اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو اور جنت کی طرف بھاگنا شروع کر دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یا اللہ کون سی جنت؟ تو فرمایا عرضها السماوات والارض، اس کی جنت کی جو چوڑائی ہے وہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا اتنی چوڑائی ہے جنت کی، تو فرمایا جس کی چوڑائی اتنی زیادہ اس کی لمبائی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا دوڑو اپنے رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی طرف۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ جنت کا ذکر کیا وہاں پہ ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، بڑی خوبصورت اور دل کو سکون دینے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں اللہ نے جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں تیار کر رکھی ہیں، اور پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں دے گا۔ امام ابن جریر اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جو بیویاں جنت میں عطا کی جائیں گی وہ نجاست سے پاک ہوں گی، اور امام مجاہد سے روایت ہے وہ بول و براز اور منی سے پاک ہوں گی، اور امام مجاہد ہی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حیض سے، بول و براز سے، اور ناک کی ریزش سے، تھوک سے اور بچہ جننے سے پاک ہوں گی، اور وہ ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ فرمائے ان جیسی بیویاں جنت میں کسی نے دیکھی نہیں ہوں گی، دنیا کے اندر کسی نے دیکھی نہیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور امام احمد، امام ترمذی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ادنا درجے کا جنتی شخص وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں اللہ انہیں جنت میں عطا کرے گا۔ یہ ادنا درجے کے جنتی ہیں جنہیں کتنی بیویاں ملیں گی؟ 72 بیویاں، 72 حوریں۔ اور اس میں آگے علماء نے اور مفسرین نے اپنی اپنی آراء کا ذکر فرمایا۔ امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام نسائی، امام ابن حمید اور امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم
اپنی اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، اے ابو القاسم، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے، اہل جنت پئیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ایک جنتی شخص کو کھانے پینے، جماع اور شہوت سے 100 دنیاوی آدمیوں سے بھی زیادہ قوت عطا کی جائے گی، 100 بندوں سے زیادہ اسے طاقت دی جائے گی۔ اس نے کہا، جو شخص کھاتا ہے، جو شخص پیتا ہے، وہ رفع حاجت بھی تو کرتا ہے، وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو جو کھائے گا اور وہ ہضم کیسے ہوگا؟ اور یہ معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت پاک جگہ ہے، اور فرمایا وہاں نجاست نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ان کی رفع حاجت اس طرح ہوگی، فرمایا انہیں پسینہ آئے گا، اور پسینہ آنے سے بھی بدبو نہیں آئے گی، پسینے سے بھی خوشبوئیں آئیں گی۔ اور فرمایا جب انہیں پسینہ آئے گا، پسینہ آنے کے ساتھ ہی ان کا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ اور میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایسا انہیں پسینہ آئے گا جس سے مشک جیسی خوشبو آئے گی، اور پسینہ آنے کے بعد ان کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ یہ تو ذرا سنیے، یہ تو ہم روایات سن رہے ہیں تو ان میں اتنی تازگی ہے، جو جنت میں پہنچ جائیں گے وہ جنت میں جا کے کتنے خوش ہوں گے، اور وہ جنت کے اندر پہنچ کے کتنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جنت یہ انسان کا مقصود اصلی ہے، جہاں تک انسان کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے عملوں کے ذریعے۔ جب انسان اپنے اچھے عملوں کو اپنے ساتھ لے کر کے کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے کہ میرا رب تعالیٰ ضرور بالضرور اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جنت کی طرف دوڑیں، اس جنت کی طرف لپکیں، اور اپنے عملوں کے اندر ہم بہتری لانے کی کوشش کریں۔ امام طبرانی حضرت سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت وہ جھانکے زمین کی طرف تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے گی، اور فرمایا سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حسن رکھا ہے۔ تو یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کو عطا فرما کے گئے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ جو خواتین، اب جو انسان ہیں، جو مرد ہیں جن کا اس دنیا سے وصال ہوا، انہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں حوریں عطا کرے گا، لیکن اسی طرح کا بیہودہ سوال ایک ذکر کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ زد عام ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور وہ کہتی ہیں کہ اگر مردوں کو 72 حوریں ملیں گی تو ہمیں بھی تو زیادہ مرد ملنے چاہیے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ارشاد فرماتا ہے ہمیں اس پہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس پر طرح طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ جو خواتین ہیں ان کے لیے جنت میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں جن کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ جو خواتین کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض وہ عورتیں ہیں کہ جو بغیر نکاح کے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور بعض وہ خواتین ہیں جن کا نکاح ہوا اور وہ اپنے خاوند کے نکاح میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تیسری وہ خواتین ہیں جن کے ایک نہیں 2 3 4 متعدد نکاح ہوئے، پہلے خاوند کے وصال کے بعد یا پہلے خاوند کی طلاق دینے کے بعد ان کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہوا، اب وہ دوسرے یا تیسرے مرد کے نکاح میں ان کا وصال ہوا۔ تو یہ یاد رکھیے، فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ عورت جو کسی ایک نہیں 2 3 افراد کے ساتھ اس کا دنیا میں نکاح ہوا کسی مجبوری کی وجہ سے، پہلے خاوند کے طلاق یا وفات پا جانے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اسی خاوند کے ساتھ رکھے گا جس کے نکاح میں دنیا میں اس کا انتقال ہوا تھا اور جس کے نکاح میں اس کا وصال ہوا تھا۔ وہ ازواج جو جنتی بیویاں ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرے گا۔ اور اسی طرح یہ یاد رکھیے، وہ عورتیں جن کا نکاح ہوا ہی نہیں،
اسی طرح وہ مرد بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جن کا دنیا کے اندر نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ کموار اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواتین کو وہاں پہ اختیار دے گا کہ ان مردوں میں سے جس سے چاہو ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، تمہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہم جنت میں جگہ عطا کر دیتے ہیں، اور انہیں ان کی مرضی کے مطابق وہاں پہ شوہر عطا کیے جائیں گے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیے کہ کچھ لوگ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اسی طرح بوڑھی خاتون کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے، تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا نانا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ قریب تھا کہ رونے لگ جاتی، تو سرکار نے ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا مائی جان پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تمہیں 30 سال کی جوان خاتون بنائے گا، پھر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں کوئی مرد کوئی خاتون بوڑھا یا بوڑھی نہیں ہوں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ جوانی ہی عطا کرے گا، اور وہ جوان ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اور جو بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں بچے نہیں رکھے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کم سن بچہ حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھایا جائے گا، جنت میں دخول کے وقت جب وہ جنت میں داخل ہوگا اس کی جسامت بڑھ جائے گی، اور اس کی جسامت ویسی ہو جائے گی جیسے 30 سال کے نوجوان کی جسامت ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ جو بچیاں بچپن میں انتقال کر جاتی ہیں، جب وہ وصال کریں گی تو چھوٹی ہوں گی، ننھی کلیاں ہوں گی، لیکن جب وہ اٹھائی جائیں گی پھر بھی ننھی کلیاں ہوں گی، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 30 سال کی خواتین جیسی جسامت عطا کرے گا۔ اب ان بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں نکاح فرمائے گا۔ لیکن ایک اور سوال، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے کو بڑا سنتا تھا اور وہ عالم دین سے مجھے بڑی محبت تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ جنت میں وہی بیویاں دی جائیں گی جو دنیا کے اندر بیویاں ہیں، کہتے ہیں اس وقت سے میں نے ان کو سننا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ذہن کے اندر سوال تو آتا ہے نا، ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جن کی دنیا میں نہیں بنتی اور دنیا کے اندر وہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو جنت میں کیا ہوگا؟ کیا جنت میں بھی ایسے ہی جھگڑا ہوگا؟ جنت میں بھی ایسی لڑائی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا؟ تو یاد رکھیے میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت سکون کی جگہ ہے، اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کے دل سے حسد، بغض، کینہ، عداوت، تکبر، ان جیسی تمام بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ کے اللہ تعالیٰ نے خوب پاک صاف فرما کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اب یہاں پہ ایک روایت جو سرکار نے ارشاد فرمائی، جس کی 72 بیویاں ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد تو کرنا چاہیے نا، لیکن نہیں کریں گی، اس وجہ سے کیونکہ جنت محبت کی جگہ ہے، جنت نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ اور وہاں پہ جن کا یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انہیں ایک دوسرے کی طرف رغبت عطا کرے گا، وہ جنت میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور جنت میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اللہ دونوں کے دلوں کو ملا کے پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے جنت کے اندر کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو آپس میں اتفاق عطا کرے گا۔ لیکن اگر ہمارے پاس دنیا کے اندر ہی ہمارے پاس موقع ہے، اگر کسی کی گھر کے اندر جھگڑا ہے، گھر کے اندر معاملات خراب ہیں، تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی ان کے ساتھ صلح کر لیں، کیونکہ جنت میں یہی ملیں گی، اور اگر دنیا ہماری اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے نرمی کرو، اور کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں گھر والوں کو خوش کرو، گھر والوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمائی اس وجہ سے کیونکہ انا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اس لیے وہ افراد جن کی باہر تو دوستوں کے ساتھ بڑی گپ شپ ہوتی ہے، لیکن گھر کے اندر جو ہی وہ داخل ہوں ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، ان کو ذرا اس حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا بندہ وہی ہے جس کے گھر والے گواہی دیں کہ یہ اچھا ہے، اور برا آدمی وہ ہے جس کے گھر والے تنگ آ کے کہیں کہ یہ برا ہے، اور گھر والے اس کے برے ہونے کی گواہی دیں وہ برا ہے، اگرچہ زمانے کے اندر اس کا نعرے لگائے جاتے ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی برادری کے لیے اور اپنے گاؤں والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا دل نصیب فرمائے۔
اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلبی اور ذہنی ہم آہنگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔